السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا اردو کا مضمون ہے اردو کا ٹریفک قوانین۔ سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اردو کا مضمون۔ سڑکوں پر چلنے والے مختلف قسم کی چھوٹی بڑی گاڑیوں کی آمد و رفت کو ٹریفک کہا جاتا ہے۔ سڑکوں پر موٹر سائیکل چل رہے ہیں، گاڑیاں چل رہے ہیں، بسیں چل رہے ہیں، ٹرک چل رہے ہیں، ان کی جو آمد و رفت ہے وہ ٹریفک کہا جاتا ہے۔ جس طرح پوری کائنات کا نظام قانون قدرت کے تحت چل رہا ہے، مثلاً سورج اور چاند، ستاروں کا طلوع و غروب، موسموں کی آمد و رفت، فصلوں کا پکنا وغیرہ سب ایک قانون کے تحت وہ ایک ٹریفک ہے۔ اس طرح سڑکوں پر ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بھی انسان نے قوانین ترتیب دیے ہوئے ہیں۔ سائنسی ترقی کی بدولت جہاں دیگر ایجادات نے عقل انسانی کو واسطہ حیرت میں ڈال رکھا ہے، وہاں ذرائع نقل و حرکت بھی سائنس ہی کے مہونے منت ہیں، جن کی بدولت لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی آتے اور جاتے ہیں۔ مہینوں کا سفر دنوں میں اور دنوں کا گھنٹوں میں طے ہونے لگا ہے۔ جدید دور کی سفری اور بار برداری کی ان سہولتوں کا ایک نقصان دہ پہلو بھی ہے۔ سڑکوں پر موٹر سائیکلوں، کاروں، بسوں، رکشوں، ویگنوں اور ٹرکوں وغیرہ کی تعداد میں اضافے کے باعث ٹریفک کے بے شمار مسائل پیدا ہونے لگے ہیں۔ اگرچہ ان مسائل پر قابو پانے کے لیے قوانین بھی تشکیل دیے گئے ہیں، مگر بدقسمتی سے ٹریفک کے قوانین پر عمل کرنے کا شعور کا فقدان نظر آتا ہے۔ قانونی پیچیدگیوں سے قطع نظر اگر ہم اخلاقی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں تو ٹریفک قوانین کی پابندی کرنا نہایت ضروری ہے۔ انہیں نظر انداز کرنے سے معاشرتی صورتحال بگڑنے کے علاوہ قیمتی جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں۔ اگر ہم ٹریفک کے قوانین کو رول پر فالو نہیں کریں گے تو اس سے حادثات وغیرہ ہو سکتے ہیں اور جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ہر ایک اپنی سپیڈ سے اوورٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، سگنل کو فالو نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ریل گاڑی آ رہی ہے تو اس کو اسٹے نہیں کرنے کو کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو بہت سے ایسے حادثات ہوتے ہیں۔ عام طور پر ٹریفک قوانین کی عملداری میں رکاوٹ کی وجہ جہالت اور ناسمجھی ہوتی ہے۔ اکثر ڈرائیور حضرات ان پڑھ ہوتے ہیں جنہیں ٹریفک قوانین تو کیا ٹریفک کے اشاروں تک کی صحیح سوجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ بعض اوقات لوگ کم عمری میں لائسنس کے بغیر گاڑیاں چلانے لگتے ہیں، پھر پیسے کے لالچ میں گاڑیوں کے مالکان ایک ہی ڈرائیور کو مسلسل کئی گھنٹوں کی ڈیوٹی سونپ دیتے ہیں۔ جہاں دو ڈرائیوروں کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ایک ڈرائیور سے کام چلا جاتا ہے۔ اگر ظاہر ہے ایک ڈرائیور اب 12-24 گھنٹے ڈیوٹی جو کرے، اس کو پتہ ہے وہ صحیح طور پر کام نہیں کر سکے گا، نیند کا مسئلہ وغیرہ۔ اب 8 گھنٹے ڈیوٹی تو 8 گھنٹے ہی ڈیوٹی دینی چاہیے۔ نتیجہ تیز رفتاری، تھکاوٹ یا نیند آ جانے کے بعد چھوٹے بڑے حادثات رونما ہو جاتے ہیں۔ من حیثیت قوم ہمارا مزاج بھی عجیب ہے۔ موٹر وے پہ ہوتے ہیں تو ہمارا رویہ دنیا کی ہر مہذب قوم جیسا ہو جاتا ہے، اور جو ہی جی ٹی روڈ پر آ جاتے ہیں تو تہذیب سے ناطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ٹریفک قوانین کو پس پشت ڈالنا اور ان کی خلاف ورزی کرنا نوجوان نسل کا فیشن بن گیا ہے۔ موٹر سائیکلوں پر وائن ویلنگ کرنا یا ایک ہی موٹر سائیکل پر اکٹھے 4-5 نوجوانوں کا بیٹھ کر تیز رفتاری کا مظاہرہ کرنا نہایت خطرناک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دن اخبارات ہولناک حادثات کی خبروں سے بھرے ہوتے ہیں اور ٹیلی ویژن پر ان حادثات کے مناظر دکھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح بڑی بڑی بسیں جو لمبے روٹس پر چلتی ہیں، ان کے ڈرائیور تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگلی گاڑی سے آگے نکلنے کی کوشش میں اکثر اوقات حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ سرکاری محکمہ جات کی طرف سے سڑکوں پر جگہ جگہ مقررہ حد رفتار کے بورڈ ابیضا ہوتے ہیں، مگر قابل افسوس امر ہے کہ اکثر اوقات ان اشاروں تحریروں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ذرا سی غلطی گھروں کے گھر اجاڑ جاتی ہے۔ سڑکوں کا بر وقت مرمت نہ ہونا، غیر معیاری ہونا، ان پر غیر قانونی سپیڈ بریکر بنانا بھی حادثات کے اسباب میں شامل ہے۔ اس طرح سڑکوں پر ناکارہ گاڑیوں کا چلنا بھی بہت سارے حادثات کا باعث بنتا ہے۔ ٹریفک کے قوانین ضوابط بھی یہ بات شامل ہے کہ سڑکوں پر ہر اعتبار سے کارآمد گاڑیاں چلائی جائیں۔ یہ کہنا بے جانا نہ ہوگا کہ اس نوعیت کی کھٹارہ گاڑیوں کو سڑک پر لانا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اور ناقابل معافی جرم ہے۔ قوانین سے لاپرواہی کے باعث اکثر اوقات سڑکوں پر ٹریفک بے ہنگم اور بے قابو ہو جاتی ہے۔ منزل تک جلد پہنچنے کی دھن میں ڈرائیور حضرات پہلے سے پھنسی ہوئی ٹریفک میں گھستے چلے جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس اقدام سے ٹریفک مزید جام ہو جائے گی۔ ان کے قطار توڑنے سے آگے پیچھے آنے والی گاڑیاں ایک دوسرے میں پھنس جاتی ہیں اور لوگوں کو کئی گھنٹوں تک ذہنی و جسمانی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس صورتحال سے عدم برداشت، غصہ، چڑچڑاپن، ڈپریشن اور اعصابی تناؤ جیسے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ سڑکوں پر ہارن کا بے جا استعمال اور گاڑیوں کا خراب سائلنسرز بھی اس کی بیماریوں کا جنم دینے کا باعث بنتا ہے۔
آج کل ڈرائیونگ کے دوران میں موبائل فون کا استعمال عام رواج بن گیا ہے، جو سراسر غیر قانونی ہے۔ اس سے نہ صرف ٹریفک کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ خطرناک حادثات بھی پیش آ رہے ہیں۔ اس طرح بے شمار لوگ ڈرائیونگ کے دوران میں سیٹ بیلٹ باندھنا گوارا نہیں کرتے۔ رات کے وقت ٹرک اور ٹریکٹر ٹرالیاں سڑکوں پر چلتی ہیں، ان پر لدا سامان میں لکڑیاں، گنا، لوہے کے گارڈر، ٹیاں وغیرہ دانے سے باہر نکلے ہوتے ہیں اور سامنے سے آنے والی گاڑی کا ڈرائیور لائسنس لائٹس کی وجہ صحیح طرح سے دیکھا نہیں پڑتا۔ انہیں کو چاہیے کہ پیچھے لائٹس لگا جائے، ٹیر لمبے آئیں جو پیچھے سامان پیچھے بھی لائٹس ہونی چاہیے، جس کے بعد حادثات پیش آ جاتے ہیں۔ رات کے وقت اکثر ڈرائیور اپنی گاڑی کی لائٹس کو مدم نہیں رکھتے۔ یہ عمل بھی قانون ہے اور حادثات کا باعث بھی۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی روکنے کے لیے نہ صرف ٹریفک پولیس ذمہ دار ہے بلکہ عوام الناس میں بھی احساسی ذمہ داری پیدا ہونی چاہیے۔ پیدل چلنے والے سڑک پار کرتے وقت زیبرا کراسنگ کا استعمال کریں، موٹر سائیکل اور سڑک کے بائی جانب چلیں، حد رفتار کو محدود خاطر رکھیں، ون ویلنگ جیسے جرم کا کسی صورت بھی ارتکاب نہ کریں۔ لائٹ ٹرانسپورٹ وہیکل LTV اور ہیوی ٹرانسپورٹ وہیکل HTV استعمال کرنے والے ڈرائیور نہ صرف اپنی لائن میں گاڑی چلائیں بلکہ مجوز رفتار کا بھی خیال رکھیں اور اوور لوڈنگ ہرگز نہ کریں۔ سائیکل، موٹر سائیکل، کار اور تمام چھوٹی بڑی گاڑیوں کے ڈرائیور ٹریفک کے اشاروں کا خاص خیال رکھیں۔ سڑک بتی سگنل روشن ہو تو اپنی لائن میں رہتے ہوئے رک جائیں۔ گاڑیاں بے ہنگم طریقے سے کھڑی نہ کریں۔ پیلی بتی کا مطلب ہے چلنے کے لیے تیار ہو جائیں، جبکہ سبز بتی کا اشارہ بتاتا ہے کہ اب آپ گاڑی آگے بڑھا سکتے ہیں۔ بغیر لائسنس اور بمائی کی حالت میں گاڑی ہرگز نہ چلائیں۔ والدین کم اور بچوں کو کسی صورت موٹر سائیکل یا گاڑی بغیر نہ چلانے دیں۔ عوام اور ٹریفک پولیس دونوں طرف یہ باہمی تعاون ہی صورتحال کی بہتری کا ضامن بن سکتا ہے۔ ٹریفک پولیس کو مناسب تربیت اور جدید ٹیکنالوجی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اس پیشے کو ہر طرح کے ہوس اور کرپشن سے پاک رکھا جائے۔ حکومتی سطح پر عوام کے لیے مختلف سیمینار اور کانفرنسیں منعقد کی جائیں اور عوام کو ٹریفک کے اصولوں کی خلاف ورزی سے پیدا ہونے والے خطرات اور حادثات سے آگاہ کیا جائے۔ اعلیٰ سے ٹریفک کی خلاف ورزی کرنے والوں کو مناسب سزا دی جائے۔ جدید ذرائع اطلاعات و نشریات میں TV، ریڈیو، اخبارات اور رسائل، انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے سے عوام کے ٹریفک قوانین کا شعور دینا چاہیے تاکہ لوگ خود معاشرتی اور ملکی سطح پر جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنا سکیں۔